بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی فہما رب زدنی عملا۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون۔ ساڈی کر منظور دعا مولا، ساڈی کر منظور دعا مولا، تیرے در اُتے ڈگے ہاں مولا۔ ساڈی لوڑاں دی کوئی حد نہیں، تیری رحمت نالوں ود نہیں۔ ہر ویلے ٹھاٹھا مار دائے تیری رحمت دا دریا مولا۔ ساڈی کر منظور دعا مولا، تیرے در اُتے ڈگے ہاں مولا۔ حمد و ثنا اللہ رب رحمان دی ذات واسطے جو پوری کائنات دا داتا و دستگیر علا کل شیء قدیر فعال لما یرید نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ بعدہ الگنت بے شمار درود و سلام
آقا دو جہاں سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء خطیب الانبیاء، امامنا فی الدنیا امامنا فی الجنہ، پیر طریقت رہبر شریعت اعلیٰ حضرت عظیم برکت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحب و عزیز ساتھیو، اللہ رب رحمان دا بڑا ہی شکر اور احسان ہے جس خالق و مالک نے اس پرفتن دور دی اندر مینوں تینوں اپنے گھر اندر جمع ہون دی توفیق عطا فرمائی۔ میں دعا گو ہاں اللہ رب العزت میرا تساں احباب دا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ دی اندر قبول و منظور فرما کے اللہ ساری نجات دا ذریعہ بنائے۔ جو کچھ میں احباب دے سامنے بیان کرا میری دعا ہے اللہ میرے سمیت سانو سارے انو تا زندگی اس تو سبق حاصل کر کے اللہ عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، عظمتاں والا رحمتاں والا مہینہ ماہ رمضان استاد چھٹا روزہ اور پہلا جمعۃ المبارک دا خطبہ احباب دے سامنے اللہ خالق کائنات دی رحمت و توفیق دے نال میں احباب دے سامنے دعا دے موضوع تے انشاءاللہ العزیز گفتگو کرم دی کوشش کروں گا۔ اللہ کو دعا ہے اللہ پاک میں حق سچ بیان کرنے دی میرے سمیت سانو سارے نو اللہ پاک اس تو سبق حاصل کر کے اللہ عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، سورہ الکہف دی آیت نمبر 5 نو میں احباب دے سامنے تلاوت کیتا ہے۔ اللہ خالق کائنات نے اس بات دا اعلان فرمایا کہ اس بندے نالوں زیادہ گمراہ کون ہو سکتا ہے کہ جڑا اللہ نو چھڑ کے غیران نو پکاردا ہے۔ فرمایا وہ پکاردا چلا جائے قیامت تک پکاردا چلا جائے، مگر جنہاں نو پکاردا پہ اللہ تو سوا کوئی دی فریاد سن سکدے نہیں سن سکدے۔ اللہ سونے پھر کون سنے گا؟ اللہ رب العزت نے اپنی کلام پاک دے اندر اس بات دا اعلان فرمایا ہے۔ اللہ فرماندے نے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اللہ خالق کائنات فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اے میرے محبوب جدو میرے بندے تہاڈے کولو میرے متعلق سوال کر دینے انہاں نو کہہ دیو کہ تیرا رب تہاڈے بڑا ہی قریب ہے۔ اللہ سونیا کنا کو قریب ہے؟ فرمایا نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ لوگو میں تہاڈی شار اگ نالوں بھی تہاڈے نیڑے ہاں۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرمایا اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تذکرون۔ اللہ فرماتے نے وہ کون ہے جڑا تنگ دستی دے ویلے کام آندا ہے؟ کون ہے جڑا کسے مشکل اندر پھسے ہوئی دی مشکل دے ویلے کام آندا ہے؟ اللہ فرماتے نے جاؤ جڑے اللہ تو سوا تساں بگڑیاں بنان والے بنا لینے، جاؤ نہ سارے نو اکٹھیاں کر لو۔ اللہ اکبر۔ اللہ کوئی تہاڈی مشکل نہیں حل کر سکدا، اگر کو حل کر سکدا ہے الہم اللہ تے عرشاں والے رب دی ذات ہے۔ فرمایا قلیلا ما تذکرون۔
بڑے تھوڑے لوگ نے جڑے اس بات نو قبول کر دینے غور کریوں سونے توجہ کرینا اللہ اکبر اللہ بسم اللہ دی بات لے کے ناس دی سین تک پورے قرآن دا مطالعہ کر لے اے بات مکمل طور تے واضح ہو جائے گی کہ حضرت آدم علیہ السلام تو لے کر کے امام المرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء رسول ساری زندگی انہوں نے دکھا تے مصیبتاں نے گھیرے ہے اگر انہوں نے اس مشکل دے وقت اندر کسے نو پکارے ہے تے او کیڑی ذات ہے عرشاں والے رب دی ذات ہے غور کرنا سونے توجہ کرنا او ذات پچھلی راتی آسمان نے دنیا تے آ جاندی ہے آ کے مینوں تینوں پیغام دے دیے حل من مستغفر اور سارے دن گناہاں دے اندر گزارنے والو اور رات دی طریقی دے اندر گناہ کرنے والو حل من مستغفر آ جاؤ گناہگارو میرے کو لو گناہاں دی معافی منگو میں معاف کراں حل من مستشفین اور ڈاکٹران تے حکیماں نے جواب دے دیتا جے تے کوئی گل نہیں آ جاؤ میرے سامنے آ کے منگو میں تہاڈیاں بیماریاں دور کراں حل من مسترزقین اور رزق دی وجہ کر کے پریشان ہونے والو آؤ میرے کولو منگو میں تہانوں رزق عطا کراں اللہ اکبر اللہ مینوں تینوں آوازاں دے کے کہندا آ جا منگ لے جو کچھ چاہنا ہے اوے تیرا رب ہاں کیوں شرمانا ہے اوے بھوے غیران دے کیوں جانا ہے کہو لا الہ الا اللہ اللہ فرماندے نے خالی ہاتھیاں میں جھولی بھر دیواں اوے تینوں مال اولاد تے زر دیواں تیری ہر مشکل حل کر دیواں کہو لا الہ الا اللہ اللہ فرماندے نے مینوں لبنا ہے کیوں بیابان اندر اوے میں تاں وسنا تیری جان اندر اوے ذرا سوچتے مارتے ہان اندر کہو لا الہ الا اللہ غور کر سونیا توجہ کرنا میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے اللہ دا قرآن نازل ہو رہے ہیں اللہ پاک نے حضرت آدم تے اما حوا نو کہ آدم او دی بیوی حوا جنت دے اندر رہو ولا تقربا هذه الشجرہ پر اس درخت دے نیڑے نہیں جانا شیطان نے پھسلایا درخت دے قریب چلے گئے نے عرشاں والا رب ناراض ہو گیا جنت وچوں کڈ دتا اللہ اکبر اللہ اما جی حوا نو جدے اندر اتار دیتا ہے حضرت آدم علیہ السلام نو سراندیب جزیرے دے اندر اتار دیتا ہے اللہ اکبر اللہ ہس دے وس دے گھر اندر جدائیاں پہ گئیاں کٹھے میاں بیوی اللہ نے جدا کر دیتے نے اللہ اکبر اللہ جدائیاں پوچھو انہاں نو جنہ دے پیش آئیاں نے اللہ اکبر اللہ حضرت آدم علیہ السلام رو رو کر کے عرشاں والے رب کے التجاواں پہ کر دینے اللہ اکبر اللہ غور کری سونے توجہ کرینا اللہ اکبر اللہ دا قرآن بولے فَتَلَقَّى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ انہو هو التواب الرحیم
حضرت آدم علیہ السلام نے کچھ کلمے سکھے، اللہ کو کچھ کلمے سکھے۔ اللہ اکبر، اللہ کیڑے کلمے سکھے؟ قرآن بولے، فرمایا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ حضرت آدم علیہ السلام کی کہندے پہنے ربنا، ترجمہ کیے میری کر منظور دعا مولا، تیرے در تے ڈگیا آ مولا۔ اللہ سونے میں تیرے در دا سوالی تے منگتا تے فقیرہ، ربنا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ میں اپنی جان تے ظلم کر بیٹھا ماں، اللہ میں اپنی جان تے ظلم کر لے، اللہ جے تو مینوں معاف نہ کرے مینوں بخشے گا نہیں تے اللہ میں تے خسارہ پان والے چو ہو جاگا۔ پھر اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام دیاں دعاواں قبول کی تیاں۔ میرا تیرا باپ آدم سانو سبق دے گیا، لوگو دکھ آوے تے عرض کرنی آسمان والے رب کے، پریشانی آوے تے ہاتھ چکنے نے رب کے، اگر کوئی مصیبت آوے تے جھولی پھیلانی عرشاں والے رب کے۔ اے نہ کہ آج ساڑی سندا نہیں، جیڑا ایک اوے گا قرآن شاہد وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غافلون۔ فرمایا جڑا اللہ نو چھاڑ کے غیر عمل تریا پھر دے او دے نال وڈا گمراہ کوئی نہیں۔ غور کر سونیا، توجہ کرنا، سمجھ نہیں آئی۔ اللہ اکبر، ایک اللہ دا نبی ہے تے اپنی قوم نو واز پیا کر دے، اپنی قوم نو نصیحتاں کیتیاں نے، او میری قوم ایک رب دے دروازے تے آ جاؤ، اونوں اپنا خالق تے مالک منو، اونوں حج تروا تے مشکل کشا منو۔ اللہ اکبر، مگر قوم نے گل نہیں منی، اللہ دا حکم نہیں آیا تے پہلو ہی قوم نو چھڑ دیتا، لے پھر ان تسی جانو تے رب جانے۔ اللہ اکبر، اللہ اپنی قوم نو چھڑ دیتا۔ اللہ اکبر، اللہ پیچھو قوم بڑی سیانی وجی، انہاں نے بڑھے وکھرے کر دیتے نے، جوان وکھرے کر دیتے نے، بچے وکھرے کر دیتے تے بیبیاں وکھریاں کر دیتیاں نے، علیحدہ علیحدہ عرشاں والے رب کے سر سجدے اندر رکھ دیتا نے۔ اللہ اکبر، اللہ سونیاں بھولے رہے ہیں، غلطیاں کرن والے سان، خطا کار سان، اللہ معاف فرما دے۔ اللہ اکبر، اللہ رب العزت نے اس قوم تو عذاب ٹال دیتا ہے۔ ان اے نبی کشتی دے اندر بیٹھے ہوئے نے تے دوسرے علاقے والا جا رہے نے، کیوں کہ قوم تے اللہ دا عذاب آن والا ہے۔ حالانکہ اللہ نے جے حکم نہیں دیتا بھی بستی نو خالی کر دے ہو۔ حضرت یونس علیہ السلام بکشتی دے اندر بیٹھے ہوئے نے، جدوں این سمندر دریا دے درمیان اندر کشتی پہنچی نا، انہوں ہچکولے لگنے شروع ہو جاندے نے۔ حضرت یونس علیہ السلام کشتی دے اندر بیٹھے ہوئے نے، جڑا ملا سی کہن لگا یارو ساڑی کشتی دا معاملہ اودو بن دے جدو کوئی غلام اپنے آقا نو ناراض کر کے آندا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ سارے ایک دوسرے وال نظرہ مار دینے۔ حضرت یونس علیہ السلام فرمان دینے، ویرو میں جڑا اپنے مالک نو ناراض کرے آیا ہاں۔ کہنے لگے نہیں جی تسی تے اللہ دے نبی ہو۔ حضرت یونس علیہ السلام فرمان دینے نہیں، کہنے لگے قرآن پالو۔ اللہ اکبر، اللہ جدو قرآن پایا جاندہ ہے، پہلی مرتبہ حضرت یونس دا نام نکلے ہے، پھر دوجی واری بھی نام نکلے ہے، جدو تیسری واری پرچی چکی نا، حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ دا نام لے تے سمندر اندر چھال مار دیتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ سمندر دے اندر چھلانگ مار
دیتی ہے۔ اگو وحیل مچھلی نو اللہ نے حکم دے رکھیا سی، انہیں اپنا منہ کھولیا تے حضرت یونس علیہ السلام دے پیٹ دے اندر اللہ فرماندے نے مچھلیے میرے یونس نو لقمہ نہیں بنانا، انو اپنے پیٹ دی خوراک نہیں بنانا، بلکہ میں اندہ تیرا پیٹ دے واسطے جیل خانہ بنا چھڑے ہے۔ اللہ اکبر، حضرت یونس علیہ السلام مچھلی دے پیٹ دے اندر نے ان غور کرینا حضرت یونس علیہ السلام نے کس نو پکارے؟ قرآن بولے وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی دے پیٹ دا اندھیر ہے، سمندر دیاں تیواں دا اندھیر ہے، پانی دا اندھیر ہے، راتاں دا اندھیر ہے، انہیں اندھیریاں بچوں حضرت یونس علیہ السلام پکار دے بہنے فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ اللہ الہ الا انت سبحانک۔ حضرت یونس علیہ السلام بھی کہندے نے میری کار منظور دعا مولا تیرے داروں تے ڈگیاں آ مولا۔ اللہ سونے ایتھے کوئی میری ضمانت کروان والا نہیں، ایتھے کوئی میرے پیچھے کھانا لے آن والا نہیں۔ اللہ سونے میرے تے بیوی نو بھی نہیں پتا، بچیاں تے رشتہ داراں نو بھی نہیں پتا یونس کیڑیاں حالاں دے اندر تے کیویں دے معاملات دے اندر پھسیا پیا ہے۔ اللہ جی اینیاں تنگیاں تے مشکلاں وچوں کو کڈ سکدا ہے تے اللہ سونے تو ہی کڈ سکنا ہے۔ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ سونے یونس نے پکاریا پھر تساں کی کیتا؟ فرمایا فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم۔ اللہ فرماندے نے اساں یونس دیاں سن لیاں، اساں یونس دی دعا نو قبول کر لیا، انہوں اس غم تے پریشانی تو نجات دے دیتی ہے۔ اللہ سونے کوئی کہہ سکتا ہے وہ تا نبی سی تاں دی سن لی۔ اللہ فرماندے وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ فرمایا جے کوئی مومن بھی سانو انج پکارے گا اسی او دے بھی غم تے پریشانیاں دور کر دیاں گے، اسی او دے بھی دکھ دور کر دیاں گے۔ کوئی آگے سانو پکارے تے صحیح نہ، اللہ اکبر کو التجا کرے تے صحیح نہ۔ غور کرو سونے توجہ کرنا، حضرت یونس پیغام دے گئے، حضرت یونس سنیہا دے گئے لوگوں اگر کوئی غماں دے اندر پریشانیاں دے اندر اگر کوئی کام آن والی ذات ہے تے صرف آسمانہ والے رب دی ذات ہے جڑا انہوں چھڑ کے غیراں وال جائے گا۔ قرآن کہندہ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ اس بندے نالوں وڈا گمراہ کوئی نہیں جڑا رب نو چھڈ کے غیراں اگے سر جھکاوے، غیراں اگے التجاواں کرے۔ غور کری سونیا توجہ کری نا، جے اجے بات سمجھ اندر نہیں آئی ویکھ رب بیماریاں تو شفا بھی عرشاں والا رب دیندا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اچھے بھلے معاملات نے گھر دے اندر بڑیاں خوشیاں پیاں چل دیاں نے۔ اللہ اکبر، اللہ تے اللہ دا نبی ہے اٹھے ٹائم مصلی تے بیٹھا رہندا ہے،
اٹھے ٹائم رب رب ہی کردا رہندا ہے۔ اللہ فرماندے نے ویکھو فرشتیو میرا ایوب میری کیویں عبادت کردا ہے۔ ابلیس کہن لگا سارا کچھ دتا ہی عبادت کیویں نہ کرے۔ اللہ اکبر لید کولو کھوکھاں بلا پھر ویکھی تیری کیویں عبادت کردا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام تے اللہ بھی طرف ازمائش آنی شروع ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر اللہ بیوی بچے ساتھ چھڑ گئے نے۔ اللہ اکبر اللہ اولاد ساری ختم ہو گئی ہے، جانور سارے مر گئے نے، کھیتیاں تباہ ہو گئی نے، حتیٰ کہ جسم اندر بیماری پھیل گئی ہے۔ ابلیس لعین سامنے آیا تے آ کے کہندا جس مال تے ڈنگر تیرا اوے ایک نہیں چھڈیا تو اسے دے اگے پھر بھی او جھولا ہے اڈیا کہندا ایوب ویمو رب نے کڈیا ہن ہو گیا دل ایک تھائی۔ اگے کدی بچیاں چ بہ جاندا سا وقت ضائع ہو جاندا، کدی مال ڈنگراں ول تر جاندا وقت ضائع ہو جاندا۔ اللہ سونے او سارے دا سارا وقت ان گزاراں گا تے تیری یاد اندر ہی گزاراں گا۔ اللہ اکبر حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنی بیویوں نو بلا لیا ہے، میری بیویو میں تہاڈے حق ادا نہیں کر سکدا، میرے اندر انیاں طاقتاں نہیں تے جاؤ اپنے اپنے پیکیاں ول تر جاؤ۔ او لے لیاں طلاق تینا بیویاں پیاریاں ہو کے رخصت اپنے گھری صداریاں پھسیا پیغمبر چھڑیا ویچ بیماریاں پیچھانو مڑ کے ڈیٹھا نہیں۔ پر چوتھی جو بیوی آہی حضرت ایوب دی صابران دی لڑی ابراہیم محبوب دی یوسف دی پوتی اتے پڑ پوتی یعقوب دی صبر دا ورثہ جنہ تائیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام دے سامنے کھڑی ہے، حضرت فرمایا تم بھی لے جا طلاق نی چلی جا پہ کہ میرا توڑ جا ساکنی میں آپے ہی کٹوں جیوے کرے رب پاکنی تو تے تکلیف اٹھامے نہیں۔ اللہ اکبر خاندانی عورتاں کدی بھی اپنے خامدان نال بے وفائی نہیں کیتا کر دیاں۔ اللہ اکبر بی بی رحمت فرمان دیاں نبی ایوب کیوں جی گل پہ کر دے ہو، آج تہانو چھاڑ کے ٹر جاواں کل میرا باپ میرے کلو سوال کرے نی رحمت۔ نبی ایوب تے چند دنوں دی آزمائش آئی سی تو وچے ساتھ چھاڑ کے ٹر گئی سے۔ حضرت میں زخم تھی نا ناک منہ وٹانگی جے روئی نل پیڑ ہوئے تاں جیب نل چٹانگی خامد دیا خدمت کر کے جنتاں کھٹانگی ہن موقع لے آندائے اللہ سائیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام 1 سال نہیں 2 سال نہیں 3 5 10 سال نہیں 18 سال حضرت ایوب بیمار رہنے۔ اللہ اکبر اللہ تے اتنے بیمار ہو گئے کہ چلن پھرن دے قابل بھی نہیں رہ گئے۔ بی بی رحمت لوگاں دے گھر اندر کام کاج کر کے اپنے خامد نو 2 ٹک روٹی دے لے آ کے دے دیا نے۔
اللہ اکبر۔ ایک دن حضرت ایوب علیہ السلام عرشاں والے رب کی عرضاں کردے نے، اللہ سونیا میری ان پریشانی دے اندر کون کام آن والا ہے؟ اللہ تیرے تو سوا اور کون جدے سامنے عرضاں کرا؟ قرآن بولے فرمایا وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ حضرت ایوب دیاں گلاں دا ترجمہ جے میری کر منظور دعا مولا تیرے در تے ڈگیا آ مولا میری لوڑاں دی کوئی حد نہیں تیری رحمت نالوں ود نہیں۔ اللہ سونیا کیڑی کیڑی لوڑ دساں؟ بیوی بچے سی اللہ سونیا بچے بھی تیرے کول چلے گئے، مال ڈنگر سی ابھی بندے دی ضرورت ہوں دی اللہ وہ بھی تو لے گئے ہیں، کھیتیاں مربے بھی اللہ سونیا سب ختم ہو گئے نے اللہ سونیا پر تیری رحمت اگے مشکل تے نہیں نے۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ اللہ میرے حال تے رحم فرما دے، اللہ مینوں مصیبت آئی ہے، اللہ مینوں بیماری نے گھیر لیا ہے، اللہ سونے میں پریشان ہو گیا ماں، اللہ ایک دکھ لائے تو نے تے اللہ ختم بھی تو ہی کرنے نے، اللہ بیماریاں تو لائیاں نے تے اللہ دور بھی تو ہی کرنیاں نے، اللہ دی ازمائشاں دے اندر مبتلا تو کیتا ہے تے اللہ حالات بھی تو ہی درست کرنے نے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے التجا کی تھی، اللہ فرما دے نے کز برجلک، میرا ایوب اپنی اڈی زمین تے مارنا، اللہ سونے اڈی تی اگے بھی زمین تے لگ دیئے، فرمایا ایوب اگے اپنی مرضی نہ لونا ہے آج ساڑھے کہنتی اڈی زمین تے مارو نا۔ حضرت ایوب نے اڈی زمین تے ماری نا، اللہ نے ایک ٹھنڈے پانی دا چشمہ جاری کر دیتا ہے، ایک مٹھے پانی دا گرم پانی دا چشمہ جاری کر دیتا ہے۔ اللہ سونے اینا چشمیاں نو کی کرا؟ فرمایا ایوب گرم پانی نہ نہا لو ٹھنڈا پانی پی لو، اللہ کی ہوئے گا؟ فرمایا ٹھنڈا پانی پیو گے تے اندر دے دکھ مک جان گے، گرم پانی نہ نہاؤ گے تے جسمانی بیماریاں بھی دور کر دے گا۔ اللہ اکبر، غور کرو سونیا توجہ کرنا۔ حضرت ایوب نو 18 سالہ بعد شفا دیتی تے کس دیتی؟ اللہ اکبر، لارشاں والے رب نے دیتی۔ ہن جڑا او دا در چھڑ کے غیراں دے در تے جاوے تے قرآن کہندا وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ فرمایا اس بندے نالوں بڑا گمراہ بندہ کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، جڑا عرشاں والے رب نو چھڑ کے تے غیراں دے دروازیاں تے جھولیاں پھیلان والا ہے۔ ان غور کری نا سونیا توجہ کری نا، میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو اگر دکھ آیا، مصیبت آئی ہے، پریشانی آئی ہے، اللہ دی قسم انہاں بھی التجا کیتی ہے تے آسمانہ والے رب کی کیتی ہے۔ اللہ اکبر، 313 بدر دی سرزمین تے میرے پاک پیغمبر لے کے آگئے نے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام عرشاں والے رب کی عرضاں پہ کر دینے۔ ادھر سامنے مشرکین مکہ شباب تے کباب تے شراباں لے کے آئے نے، آج اسی مسلمانوں نو گاجر مولی دی طرح کٹ دینا ہے۔ اللہ اکبر، میرے پاک پیغمبر کل 313 نے۔ اللہ اکبر، کسے دے ہاتھ اندر کلہاڑی ہے، کسے دے ہاتھ اندر چواڑی پکڑی ہوئی ہے، کسے نے جناب سوٹی پکڑی ہوئی ہے۔ اگر تلوار ہے وے تے ڈھال کوئی نہیں، اگر تیر ہے وے تے کمان کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، ایویں نہ ہتے میرے پاک پیغمبر لے کے بدر دی سرزمین تے آگے نے۔
غور کریو سونے توجہ کری میرے پاک پیغمبر دا صحابی حضرت ابو بکر صدیق فرماندے نے میرے پاک پیغمبر نے رات دے اندھیرے دے اندر اپنے خیمے دے اندر میں محبوب دے نال انج میرے پاک پیغمبر نے ہاتھ چک دیتے نے انج ہاتھ بلند کر لینے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے میرے نبی رو رو کر کے عرشاں والے رب کے التجاواں کر دینے اللہ 313 آج بدر دی سرزمین تے اگر کٹ دیتے گئے قیامت دیاں کنداں تک دنیا تے تیرا نا کسے نہیں ہو لینا اللہ سونے اجے ندیاں مدداں فرما دے حضرت ابو بکر صدیق فرما دے نہیں جی میرے مصطفیٰ دا سینہ کھول دا پہ ہے جی میں ہانڈی چلے تے کھول رہی ہے انج میرے مصطفیٰ ہتھانو بلند کری جا رہے ہیں انج بلند کری جا رہے ہیں حتیٰ کہ میرے پاک پیغمبر دے آتے نے بلند ہوئے کہ میرے مصطفیٰ دی کمبلی کندیاں تو زمین تے ڈگ پہندی ہے حضرت ابو بکر صدیق فرماندے نے میں جو پاک پیغمبر دی کمبلی چوکے کندیاں تے رکھنا وا نال میں کہنا وا سونے بس کر دیو سونے بس کر دیو انیاں التجاواں کر لیاں جے مینوں لگدا ہے اللہ آپ بدر دی زمین تے اتر آئے گا پھر عرشاں والے رب نے مدداں کیتیاں اللہ اکبر کافر 70 مروا بیٹھے تے 70 پھڑوا بیٹھے اللہ اکبر تے کافران دے بڑے بڑے تھم بھی ختم کروا دیتے عرشاں والے رب نے انہاں نہیتیاں دے ہتھوں کون سارا کم کرنے والا ہے اللہ اکبر صرف عرشاں والی ذات ہے غور کریو سونے توجہ کری میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیتاں ایسیاں کیتیاں نے میرے نبی نے ایسے پیغام دیتے نے اور ایسی تربیت کیتی میرے پاک پیغمبر نے کہ جدوں بھی دکھ آوے مصیبت آوے تے دروازہ کیدا کھڑکانا کیوں بھی دروازہ کدا کھڑکانا ہے عرشاں والے رب دا دروازہ کھڑکانا ہے اللہ اکبر غور کریو سونے توجہ کرینا اے رب سوہنا عرشاں والا دکھیاں دا آسرا رب سوہنا عرشاں والا دکھیاں دا آسرا سونے اللہ دا نام سوہنا ہر مرض دی دوائے رب سوہنا عرشاں والا دکھیاں دا آسرا ہو کے مستوی عرش تے سن دے سب دی بولی ہو کے مستوی عرش تے سن دے سب دی بولی منگدا جو اس دے کولوں بھر دے سب دی جھولی در در تے نہیں منگدا در در تے نہیں منگدا اس در دا جو گدائے رب سوہنا عرشاں والا دکھیاں دا آسرا میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے محبوب غزوہ بنی مصطلق تو واپسی ہے اللہ اکبر اللہ پاک پیغمبر علیہ السلام دی بیوی میری تیری امی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے قرآ پایا تھی امی عائشہ دا نام نکلے ہے امی عائشہ فرما دیا نے میں ادھار ہار منگ کر کے اپنی پڑوسن کو لو اپنے گلے دے اندر پائے میں پاک پیغمبر دے نال چلی گئیاں واپسی تے ہوندے ہیں میرے پاک پیغمبر دے قافلے نے رستے اندر پڑاؤ کیتے مرسی نامی جگہ تے پڑاؤ کیتے امی عائشہ فرماندی نے میں قضائے حاجت واسطے گئیاں اللہ اکبر اللہ جدو میں واپس آئیاں میں اپنے گلے دے اندر ہاتھ مارے تے ہار نظر نہیں آندا امی عائشہ فرماندی نے میں پھر تلاش کرنے واسطے چلی گئیاں ادھر میرے پاک پیغمبر نے فرمایا قافلے والے اٹھو کوچ کرو چلیے چلیے قافلے والو چلیے
امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے میرا اتنا زیادہ وزن نہیں سی، میں بالکل وزن دی ہلکی سا، میرا ہودج میری ڈولی صحابہ اکرام نے اٹھا کر کے اونٹ دے اوپر رکھ دیتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام چل پینے، ان غور کریوں سونے اپنی عقیدہ بھی صحیح کر جا۔ اللہ اکبر، اللہ جے پاک پیغمبر علیہ السلام نو علم غیب ہوندا، میرے نبی کہہ دیندے میرے صحابہ اے دے وچ ایشا نہیں جے، ایشا نہیں جے، خالی ڈولی جے، اے دی اندر ایشا نہیں، ٹھہر جو میری ایشا نو آ لین دیو نہیں۔ جے پاک پیغمبر نے اشارہ نہیں کیتا، من غیب کون جاندے؟ اللہ جاندے، اللہ تو سوا کوئی نہیں جاندا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے کوچ کر دیتا، چلے گیا۔ امی عائشہ فرماندیاں نے میں تھوڑی دیر تو بعد واپس آئیاں، ویکھیا تے قافلہ ہی کوئی نہیں۔ امی عائشہ فرماندیاں نے میں آ کر کے اپنے آپ دے اوپر چادر پائی تے میں لیٹ جانی ہاں۔ حضرت صفوان بن معطل سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاک پیغمبر نے ڈیوٹی لگائی ہے، فرمایا صفوان جیڑی شے پیچھے رہ جائے لے کے قافلے دے نال مل پویں۔ صبح جدو دن چڑھیا تے حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ نے ویکھیا امی عائشہ لیٹیاں نے، آگے پڑھدے نے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت صفوان نے جدو ایک کلمہ بولے، امی عائشہ فرماندیاں نے میں اٹھ کے بیٹھ جانی ہاں۔ صفوان نے سواری بٹھا دیتی ہے، میں سواری تے بہ جانی ہاں۔ صفوان نے مہار پکڑ لئی، اگے اگے ترن لگ پیندے، میں سواری تے بیٹھی ہوئی ہاں۔ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے کتے ٹھہر نہ ہوندا، صفوان سواری بٹھا کے آپ دور چلے جاندے، میں سواری تو نیچے اتر پیندی، سواری تے بہ جاندی، پھر صفوان ہوندے تے سواری اگے تور لیندے۔ دوپہر دا وقت امی عائشہ فرماندیاں نے سی قافلے دے نال مل پیا۔ جدو پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابی امی عائشہ صدیقہ نو لے کے آندے ہوئے ان قافلے دے اندر موجود لوگاں نے ویکھیا، جن اندر منافق لوگ بھی موجود سن۔ کہنے لگے عائشہ پیچھے کیوں رہ گئی ہے؟ عائشہ دے پیچھے رہن دا مقصد کوئی ہے وے؟ کلی رہی ہے تے کیوں رہی ہے؟ امی عائشہ صدیقہ دے متعلق طرح طرح دے جملے بولنے شروع کر دیتے نے۔ غور کریوں تیئی دے عباسیہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے مدینہ پہنچ دیاں تک طوفان بدتمیزی انج بپا کر دیتا جاندہ ہے کہ ہر چھوٹے بڑے دی زبان تے یہ گلاں پہیاں چل دیا نے۔ انہاں دے اندر میرے پاک پیغمبر دے کچھ صحابی حضرت حسان بن ثابت، مستہ بن اساسہ تے حمنہ بنت جاش بھی انہاں اندر شامل ہو گئے نے۔ میرے پاک پیغمبر دے صحابہ کرام جدو میرے نبی نماز پڑھان واسطے آندے نے، ہر نماز تے تلواراں نکل پیندیاں نے۔ کوئی امی عائشہ دے حق اندر گل کر دے تو کہ انہاں دی مخالفت اندر گل پیا کر دے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام بڑے پریشان، امی عائشہ فرماندیاں نے پاک پیغمبر دیاں بھی وہ محبتاں نہیں رہ گئیاں، پہلے والے پیار نہیں رہ گئے۔ اگے میرے نبی گھر اندر آندے تے فرماندے کلمینی عائشہ، کلمینی عائشہ، عائشہ میرے نال گلاں کر، عائشہ میرے نال گفتگو کر، تو گلاں کرنی ہے میرے دل نو سکون مل جاندا ہے، عائشہ تو گلاں کرنی میرے دل نو قرار مل جاندا ہے۔ امی عائشہ فرماندیاں نے وہ محبوب نے آندے نے دروازے تے آ کے فرماندے نے کیف حالک یا عائشہ، عائشہ کی ہو جائے حال میں کہہ دیندی الحمدللہ، میرے نبی واپس ٹر جاندے۔ پاک پیغمبر اندر بھی وہ محبتاں تے پیار نہیں رہ گئے۔ امی عائشہ فرماندیاں نے میں ایک دن کوشش کی تھی میں پاک پیغمبر علیہ السلام دی محبت نو چیک کرا۔ پاک پیغمبر علیہ السلام آئے، میں کیا محبوب سونیا جے اجازت نہ دے وہ میں اپنے ابے صدیق دے گھر اندر جانا چاہنی ہاں۔ پاک پیغمبر فرماندے نے جا عائشہ چلی جا، جا چلی جا۔ امی عائشہ فرماندیاں نے محبتاں والا محل جڑا سی دھڑام کر کے زمین تے ڈگ پیندا ہے، میرے پیراں تھلوں زمین نکل گئی نہیں۔ عائشہ اے او محبوب نے جڑے اگے میں اجازت منگیا کر دی ساں تے انکار کر دیتا کر دے سن، نہیں عائشہ ہوں نہیں جانا، یا میں تیرے نال جاواں گا، مل کے واپس آ جاؤں گے۔
مگر اج پاک پیغمبر نے کڈے جگرے نال کہہ چھڑیا جا ایسا چلی جا۔ امی ایسا فرماندیاں نے میں اپنے ابے صدیق دا دروازہ کھڑکایا ہے، آواز آئی کون ہے؟ میں کہا ابو جی تہاڈی بیٹی ایسا بوے تے آئی ہاں۔ ابو بکر صدیق فرماندے نے پتر آپ دی مرضی نہ لائیے یا پاک پیغمبر دی اجازت نہ لائیے؟ اللہ اکبر۔ لا فرمایا میں پوچھے ابو جی دی کی وجہ؟ فرمایا پتر جی آپ دی مرضی نہ لائیے تو اتھوں ہی واپس چلی جا، صدیق دے گھر اندر تیرے واسطے کوئی جگہ نہیں ہے۔ تجھے پاک پیغمبر نے اجازت دیتی ہے، نے کہنے لگی ابو جی پاک پیغمبر کو لو پوچھ کے آئی ہاں۔ ابو بکر صدیق نے دروازہ کھولیا، ویکھیا میرا ویر عبد الرحمن روئی جا رہے ہیں، ماں ام رومان بھی روئی جا رہی ہے، میرا باپ صدیق بھی پریشان ہے۔ جدو میں اپنے پیکیاں دے گھر دے حالات ویکھے امی ایسا فرماندی ہے میں تے چار پائی نال چار پائی لگ جانی ہاں، لرزے دا بخار تاری ہے، میرے سر دے وال جھڑنے شروع ہو جاندے نے۔ اللہ اکبر۔ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن آئے نا، امی ایسا فرماندیاں نے میری بہن اسماء باہر نکلیاں، میرے نبی فرماندے نے این اختک یا اسماء، این اختک یا اسماء، اسماء تیری بہن کٹھے وے؟ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو فرمان لگیاں محبوب سونے آؤ منجی نال منجی لگی پئی ہے۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماندیاں نے میں اٹھ کے پاک پیغمبر دا مکھڑا دیکھنا چاہیا ہے، میرے نبی فرماندے نے اجلس عائشہ، عائشہ بہ جا۔ امی عائشہ فرماندیاں نے میں لیٹ جانی ہے چار بھائی تے۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک پیغمبر علیہ السلام میں اٹھے تے آ جاندے نے، میرے محبوب اتنے پریشان نے، پاک پیغمبر علیہ السلام نے گوڈیاں دے اندر سر دے لیا ہے اور پاک پیغمبر روئی جاندے نے، روئی جاندے نے۔ صحابہ کرام فرماندے نے محبوب سونے پریشان نہ ہو، اتنا پریشان تے غم زدہ نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی فرماندے نے یار علی تو دس نہ تیرا عائشہ دے بارے کی خیال ہے؟ حضرت علی فرماندے نے سونیا تو انو کو بیویاں بھی کمی تے کوئی نہیں، جے عائشہ اندر کو خامی نظر ہوندی ہے تے طلاق دے کے فارغ کر دیو نا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام خاموش ہو گئے نے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے یار عمر تو دس نہ تیرا عائشہ دے بارے کی خیال ہے؟ حضرت عمر فرماندے نے محبوب سونیا پھر ایک آدھ سوال میں بھی کرنا چاہنا ہوں، بول عمر کی کہنا چاہنا ہے؟ میرے پاک پیغمبر نو حضرت عمر فرماندے نے سونیا مینوں اے دسو نا کہ عائشہ نال نکاح تساں اپنی مرضی نال کیتا ہے یا اللہ دی مرضی نال کیتا ہے؟ فرمایا عمر مسلسل 3 راتاں حریر دے کپڑے اندر لپیٹ کر کے ایک تصویر جبرائیل میرے کو لے کے آندے، آکے فرماندے ہی اللہ کا یا محمد، ہی اللہ کا یا محمد، ہی اللہ کا یا محمد۔ سونے آ دنیا تے بھی تہاڈی بیوی ہے تے جنت اندر بھی بیوی ہے۔ پاک پیغمبر فرماندے نے عمر میں کپڑا ہٹایا کردا سا وچوں مینوں عائشہ نظر آیا کردی سی۔ پاک پیغمبر علیہ السلام دا صحابی بولیا سونیا محبوبہ پھر گواہ ہو جاؤ جیڑا رب تہاڈے جسم تے گندی مکھی بینی گوارا نہیں کردا، تہاڈے حرم اندر فاحشہ عورت کیویں پسند کرے گا؟ میرے نبی فرماندے نے واہ عمر زندگیاں مانے، واہ عمر رستے ہموار کر دیتے نہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک پیغمبر جی پھر بھی تسی بریرہ کو لو پوچھ لو، حضرت بریرہ امی عائشہ دی لونڈی او دے کو لوندے نے، آگے فرمان لگے بریرہ دس تیرا عائشہ دے بارے کی خیال ہے؟ فرمایا سونے انی بھولی خاتون ہے، میں تے انہوں ویکھے آٹا گن دی سو گئی تے او دا آٹا بکریاں کھا گئیاں، او دے کول برائی دا تصور بھی نہیں ہو سکدا۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کو لو پوچھے آگیا نی ام سلمہ تو دس تیرا عائشہ دے بارے کی خیال ہے؟ ماں ام سلمہ فرما دیا نے سونیا ہے تا میری سوکنی ہے، پر جے میرے کو لو پوچھ دیو عائشہ کو سونے دی ڈلیا دی طرح، عائشہ دے اندر کوئی گناہ نہیں، کوئی جرم تے کوئی خطا نہیں دے۔
میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اٹھے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دے کول پہنچے نا، میرے پاک پیغمبر فرماندے نے ان الممت بذنب فاستغفری من اللہ تعالی۔ عائشہ انسان جو ہویا، بندہ جو ہویا، غلطی ہو ہی جاندی ہے، جے کو گناہ کر بیٹھی ہے تے عرشاں والے رب کو معافی منگ لو۔ امی عائشہ فرماندیاں نے سونیا جے میں کہاں میں گناہ کیتا نہیں تسی مننا کوئی نہیں، تے ویسے تسی مینوں مجرم تے بنائی کھڑے ہو۔ پاک پیغمبر علیہ السلام نے گل کیتی نا، امی عائشہ فرماندیاں نے ابو جی اٹھو نا ذرا، جڑی زندگی دے ایام میں تہاڈے گھر اندر گزارے نے اج پاک پیغمبر علیہ السلام نو جواب دے وہ نا۔ ابو بکر صدیق فرماندے نے پتر بیٹیاں دے حق اندر پیو دی گواہی کوئی نہیں منیا کردا۔ امی عائشہ فرماندیاں نے میں اپنی امی نو کہنی نہیں امی امی دس توں تے اٹھ بولنا، ماما دھیاں دا بڑا کچھ حالات تو واقف ہوندیاں نے، تو دس پاک پیغمبر نو میری زندگی دے متعلق۔ ماں رومان کہن لگیاں نہیں عائشہ ایتھے اج کوئی اور ہوندا تے رومان اج ماں دا حق ادا کر دیندی، اج وہ جیاں گلاں کردی کہ زمانے لی مثالاں بن جاندیاں، پر عائشہ دے اگے بول کے میں اپنے اعمال برباد نہیں کرنا چاہندی۔ عائشہ محبوب اگے بولن دی میری واہ کوئی نہیں۔ امی عائشہ فرماندی نے میں اپنے ویر عبد الرحمن نو کہنی ہوں ویرا تو ہی دس نہ پاک پیغمبر دے سامنے کہن لگے بہنا ویر دی گواہی بہن دے حق اندر کوئی نہیں منیا کردا۔ امی عائشہ فرماندیاں نے ابو جی امی جی ویر جی اگر تسی نہیں بول سکدے پھر عائشہ جس ذات اگے عرضاں کرے گی جیڑا گونگیاں نو بلانا بھی جاندا ہے۔ اللہ اکبر، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تشریف فرمانے۔ امی عائشہ فرماندیاں نے سونیا پھر میں حضرت یوسف دے باپ نے جس نو پکاریا سی میں اسے رب نو پکارن لگی۔ امی عائشہ فرماندیاں نے اینی پریشانی ہے کہ نبی یعقوب دا نام ہی میری زبان تے نہیں آیا۔ میں کہا جنوں حضرت یوسف دے باپ نے پکارے اسی واللہ المستعان علی ما تصفون۔ کتے حضرت یعقوب فرمایا کرتے سن انما اشکو بسی وحزنی الاللہ، میں اپنے دکھ مصیبت عرصہ والے رب کی عرض کرنی ہے۔ امی عائشہ فرماندیاں نے میں زبان وچوں انہیں کلمات نکالے، پاک پیغمبر نے اپنے کپڑے درست کرنے شروع فرما دیتے نے۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نو ماں رومان کہن لگیاں نہیں عائشہ چپ کر لگدا وہیاں لگی۔ پاک پیغمبر علیہ السلام تے وحی دے اثار نظر آئے۔ میرے پاک پیغمبر وحی تو فارغ ہوئے نا، فرمان لگی اٹھ عائشہ گھر اندر چلیے، اٹھ عائشہ گھر اندر چلیے۔ امی عائشہ فرماندیاں نے نہیں سونیا میں تے تہاڈیاں نظر اندر گناہگار ہاں، سونیا ہن اونی دیر تک اپنی ابے دے گھروں قدم باہر نہیں کڈاں گی جنی دیر تک عرشاں دا رب میریاں صفائیاں نہیں دے دے گا۔ پاک پیغمبر فرماندے نے عائشہ اللہ نے صفائیاں دے دیتیاں نے۔ فرمایا سونیا کیویں دیتیاں نے ذرا سانو بھی تے دسو نا۔ اللہ اکبر، پاک پیغمبر علیہ السلام قرآن پڑھ دے نے وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَتَكَلَّمَ بِهَذَا سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ فرمایا سونیا جدو تسی یہ سنیا سی تسی ادو ہی کہہ دینا سی تے بڑا بڑا بہتان ہے۔ اللہ اکبر، سبحانک دے لفظ اللہ نے استعمال کیتے لوگو جی میں رب
رب دی ذات عیباں تے شریکاں کولوں پا کے ایویں میری عائشہ دی ذات گناہاں دے تصور کولوں پا کے واہ عائشہ تیری عظمت دے کیا کہنے حضرت مریم تے بہتان لگے تے بچہ گواہی دے وے اللہ اکبر جریج ولی تے بہتان لگے تے بچہ گواہی دے وے اللہ اکبر نبی یوسف تے بہتان لگے تے بچہ گواہی دے وے عائشہ تیرے تے بہتان لگے ہے کوئی بچہ نہیں بولیا بلکہ خود رب سچا بولے ہے سبحانک ھذا بہتان عظیم ماں رومان کہنے لگیاں پتر اٹھ عائشہ محبوب دے قدم اندر بہ جا پاک پیغمبر دا شکریہ ادا کر امی عائشہ فرماندیاں نے امی کی ہو جیاں گلاں بھی کرنی ہے پاک پیغمبر تے مینوں گناہگار بنا چکے سن شکریہ محبوب دا نہیں اس ذات دا ادا کراں گی جن نے میرے واسطے صفائی نازل کر دیتی ہے جن نے میری برات نازل کر دیتی ہے او کیڑی ذات ہے امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض اِلٰہٌ مع اللہ قلیلا ما تذکرون او ذات آسمان والے رب دی ذات ہے ان جڑا انہوں چھڑ کے غیرہ وال جائے قرآن کہندہ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ جامع ترمذی دی اندر حدیث نمبر 3563 نمبر میں تلاوت کر لگا جے اج لوگ حضرت علی نو مشکل کشا کہندے نے اج لوگ حضرت علی نو حاجت روا کہندے نے آ غور کر سونیا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ میں پاک پیغمبر علیہ السلام دا داماد مننا خاتون جنت سیدہ فاطمہ دا شوہر مننا جنت دے شہزادیاں دے باپ تسلیم کرنا فاتح خیبر مننا شیر خدا مننا صاحب ذوالفقار مننا حیدر کرار مننا مگر مشکل کشات حاجت روا نہیں مندا کیوں مشکل کشات حاجت روا عرشاں والے رب دی ذات ہے خود حضرت علی نو بھی پریشانیاں آئیاں نے خود حضرت علی بھی مشکلاں نال دو چار ہوئے نے پوچھیں گا دلیل کی ہے پاک پیغمبر علیہ السلام کو لائے نے آگے کہنے لگے سونیا محبوبہ میری کو جو مدد ہی کرو نا میرے تے قرضہ بڑا چڑھ گیا ہے اللہ اکبر ویکھو ویکھ حضرت علی آئے نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کو سونیا محبوبہ میری کچھ مدد کیجئے میرے تے قرضہ ہی بہت چڑھ گیا ہے میرے پاک پیغمبر فرماندے نے علی یار مدد نالو تینوں میں ایک شے دساں اللہ اکبر آئے دعا تو پڑھنی شروع کر دے اللہ تیرے قرضے اتار دے گا پاک پیغمبر علیہ السلام دی حدیث تے راوی بھی حضرت علی آپ ہی نے اللہ اکبر روایت بیان فرماندے نے میرے پاک پیغمبر فرماندے نے علی پڑھیا کر اللہم اکفنی بحلالکا وعن حرامکا واغننی بفضلکا امن سواک وہ یاد کر لو قرضدارو یاد کر لو چند لفظ گنتی دے حضرت علی فرماندے نے پاک پیغمبر نے فرمایا علی پڑھیا کر اللہم اکفنی بحلالکا عن حرامکا واغننی بفضلکا امن سواک حضرت علی فرماندے نے اجے مینوں کچھ دن گزرے سانے دعا پڑھدا رہیا اللہ نے سارا قرضہ دور کر دیتا ہے اللہ نے سارا قرضہ ہی دور کر دیتا ہے حضرت علی دا قرضہ دور کیتا ہے بے کس کیتا ہے امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض اِلٰہٌ مع اللہ
قلیلا ما تذکرون تے جڑا اس ذات نو چھڑ کے لامبے جائے قرآن کہندا ومن اضل ممن یدعو من دون اللہ من لا یستجیب له الى یوم القیامہ وهم عن دعائهم غافلون کوئی لوڑ پہ جائے کوئی مصیبت آ جائے کوئی بیماری آ جائے کوئی پریشانی آ جائے مصلا بچھا لیا کر وضو کر کے قیدی بن کے کھڑا ہو جایا کر تے کیا کر میری کر منظور دعا مولا اللہ لوکاں بڑے بڑے بوئے بنائے نے بڑے بڑے دار بنائے نے ساڈا ایکو تیرا ہی دروازہ ہے ساڈی کر منظور دعا مولا تیرے داروں تے ڈگیاں آ مولا ساڈی لوڑاں دی کوئی حد نہیں آپ اپنی لوڑاں دا ذکر کریا کرو اللہ اولاد چاہی دی اللہ مال چاہی دے اللہ رزق چاہی دے اللہ شفا چاہی دی اور ساڈی لوڑاں دی کوئی حد نہیں پر تیری رحمت نالوں ود نہیں ہر ویلے ٹھاٹھا مار دائے تیری رحمت دا دریا مولا اللہ خالق کائنات عمل دی توفیق عطا فرما دے وما توفیق الا باللہ